گیا, فلاں شخص مر گیا, فلاں شخص دنیا سے چلا گیا. میں پوری عالمانہ ذمہ داری کے ساتھ ببانگ دوہر ڈنکی کی چوٹ پہ سادات نظام کی موجودگی میں جملہ کہتا ہوں, جس کے دل میں علی کی محبت ہے وہ مرتا نہیں. جس کے دل میں علی بادشاہ کی محبت ہے وہ مرتا نہیں. سر اٹھائیے گا, مرتا وہ ہے جس کا امام مر جائے. مرتا وہ ہے جس کا امام مر جائے. ہمارا کل بھی زندہ تھا, ہمارا آج بھی زندہ ہے, ہمارا قیامت تک کے لیے حیات ہے, قائم ہے. توجہ چارو, اسی لیے تو پیغمبر اعظم کی حدیث ہے, توجہ چارو, حدیث مبارکہ ہے کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. پیغمبر اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی ہماری محبت میں مر جائے, توجہ, جو بھی ہماری محبت میں, یہ ہمارے ہاں اردو کی یہ کمزوری ہے, یہ اردو کی ہمارے ہاں یہ کمزوری ہے کہ ہم موت کا ترجمہ مرنا کرتے ہیں, ورنہ موت کا مطلب مرنا نہیں. توجہ چاروں, نبی فرماتے ہیں جو بھی ہماری محبت میں دنیا سے چلا جائے, توجہ, وہ کیا ہے, وہ شہید ہے. اور سر اٹھائیے گا, شہید کیا ہوتا ہے, زندہ. سر اٹھائیے گا, شہید کیا ہوتا ہے, زندہ. اس کا مطلب ہے پیغمبر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی ہماری محبت میں دنیا سے چلا جائے پھر ہم اس کو مرنے نہیں دیتے. پھر ہم اس کو مرنے نہیں دیتے. چلے میں بڑا ایک لطیف سا جملہ کہہ کے آگے بولتا ہوں. اب موت کے حرف کتنے ہیں, 3, میم واو تے موت. زندگی کے حرف کتنے ہیں, 5. واہ 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 واہ. توجہات ہے نا. اگر میری بات کو سمجھ نہیں آ رہی تو پھر میں قصیدہ شروع کر دوں, میں بند وغیرہ پڑھ دوں. توجہ چارو, موت کا حرف 3 ہے. توجہ, میں زیادہ تک اتنا پڑھ لوں گا. توجہ چارو, موت کا حرف 3 ہے, زندگی کے حرف 5 ہیں. فرق یہی سے صاف ظاہر ہو گیا. اس کا مطلب ہے 5 ہوں تو پھر زندگی ہے. آپ سر 5 ہوں تو پھر زندگی ہے. ہر شخص گھبراتا ہے موت سے. بڑا سنیے, ہر شخص گھبراتا ہے موت سے, موت سے ڈر لگتا ہے. معصوم سے پوچھا گیا, مولا معصوم موت سے کیوں نہیں ڈرتا؟ توجہ, آخری بندے تک, مولا معصوم موت سے کیوں نہیں ڈرتا؟ فرمایا اس لیے کہ معصوم گناہ نہیں کرتا. سلامت رہیے گا. معصوم موت سے کیوں نہیں ڈرتا؟ فرمایا اس لیے کہ معصوم گناہ نہیں کرتا. یہ ہم موت سے نہیں ڈر رہے, یہ اپنے گناہوں کی غفلت کی وجہ سے ڈر رہے ہیں. گناہ زیادہ ہے, یہ ہوگا وہ ہوگا. ایسے پہلے شاہ صاحب نے کہا تھا کہ جب وہ قبر میں کہتے ہیں سانپ آئے گا, سانپ آئے گا, سانپ آئے گا, جملہ سنے گا, سانپ والوں کی قبر میں سانپ آئے گا. جنہوں نے ساری زندگی بچوں کو سکھایا ہی سانپ ہے, سنایا ہی سانپ ہے, ان کی قبر میں سانپ آئے گا, ہماری قبر میں سانپ نہیں آئے گا. جملہ سنیے گا, میں پوری ذمہ داری کے ساتھ جملہ کہتا ہوں. توجہ, کسی ہاسپٹل میں, کسی مدرسے میں, کسی شہر میں آپ نے جانا ہو, وہاں پہلے آپ کا کوئی جاننے والا موجود ہو تو آپ کی تھکاوٹ اتر جاتی ہے. وہاں میرا فلاں جاننے والا ہے. دنیا چھوڑ کے جب قبر میں جاؤ گے 1 2 نہیں 14 آئیں گے. توجہات ہے نا, 1 2 نہیں 14 آئیں گے. اور کتنے عظیم شاعر تھے جناب خورشید صاحب, وہ کراچی کے شاعر ہیں. خورشید ہر 14 ستارے کی جلد پر پہلے صفحے پر ان کا یہ قطعہ لکھا ہے. وہ کہتا ہے قبر میں 14 آئیں گے. تعارف کیا ہے؟ وہ کہتا ہے تو اپنے ایک جام پہ نازہ ہے ساقیہ, 14 پلانے والے ہیں, پرواہ ہے مجھ کو کیا. تو اپنے ایک جام پہ نازہ ہے ساقیہ, 14 پلانے والے ہیں, پرواہ ہے مجھ کو کیا.
बतलाए देता हूँ तुझे मैं खानों का पता बतहाओ कासमैन खुरसानो सामरा। बतलाए देता हूँ तुझे मैं खानों का पता बतहाओ कासमैन खुरसानो सामरा। अगर कहता खुर्शीद मत दुआ मेरा बुर्जे शर्फ में है, मेरा एक साकी नजफ एक करबला में है। तवज्जुहात है। आले मोहम्मद का मानने वाला नहीं मरता। सबसे बड़ी दलील मेरे पास पहाड़ से बनती दलील है। किबला मरहूम अनायत अली दुनिया से गया, जनाजा सैयद ने पढ़ा, जनाजे के बाद हुरसा उठा के कब्र में लेके गए, कब्र में उतारा, कब्र में वारिस उतरे, मौलाना बाहर बैठे हैं, किताब साथ है, उन्होंने शाने पकड़े, कंधे पकड़े, कंधे पकड़ के उनको हिलाया, तलकीन भरी गई। इस्माइल फहम आले मोहम्मद का मानने वाला मरता नहीं, ये जुमला सुनिएगा। तलकीन पड़ गई। इस्माइल फहम, इस्माइल फहम, इस्माइल फहम। जरा कभी किसी से पूछो इसका मतलब क्या है? मतलब यह है सुन और समझ। जवाब है सुन और समझ, सुन और समझ। हम पागल थोड़ी हैं, अगर वो ना सुनता हम कहते क्यों? क्योंकि 14 की मोहब्बत में गया है ना, मरा नहीं, सुन भी रहा है, समझ भी रहा है। हम कहते हैं इस्माइल फहम, इस्माइल फहम, इस्माइल हम कहते हैं, बाकी नहीं कहते। जिनका मर जाता है वो नहीं कहते, जिनका जिंदा होता है वो कहते हैं इस्माइल फहम, इस्माइल फहम, इस्माइल फहम। हल अंता अलल अहदल लज़ी फरक्तना अलैहि मिन शहादति अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व अन्न अलीयन अमीरुल मोमिनीन व अन्न अल हसन व हुसैन व अली इब्न अल हुसैन व मुहम्मद इब्न अली व जाफर इब्न मुहम्मद व मूसा इब्न जाफर व अली इब्न मूसा व मुहम्मद इब्न अली व अली इब्न मुहम्मद व अल हसन इब्न अली व अल काइमुल हुज्जत अल महदी तवज्जुहात है। हम कहते हैं परेशान नहीं होना, तावीज़ कब्र बंद हो जाएगा, तेरे 14 वारिस आएंगे और साथ नकीरहन भी आएंगे, तुझसे पूछेंगे मन रब्बों का, तेरा रब कौन सा है? जो स्कूल गए हैं मैं उनसे मुखातिब होकर जुमला पूछना चाहता हूँ। कितना अच्छा लगता है वो उस्ताद शागिर्द को, तालिब इल्म को जो कहे बेटा इम्तिहान सर पे है, ये 10 सवाल हैं, इनकी तैयारी कर, ये आ जाएंगे। शागिर्द बड़ा खुश होगा तो मुझे उस्ताद ने सवाल पहले बता दिए। तवज्जो चाह रहा हूँ। वो उस्ताद कितना अजीम लगता होगा तालिब इल्म को जो कहे बेटा ये सवाल है, ये उनके जवाब हैं, तैयारी कर। हमारे वारिस हमें कब्र के सवाल भी बता के गए, हमारे वारिस हमें कब्र के आने वाले सवालों के जवाब भी बता कर गए। परेशान नहीं होना, तवज्जो चाह रहा हूँ। कब्र में सवाल होगा मन रब्बों का, कह देना, परेशान नहीं होना, कह देना अल्लाह जल्ला जलालुहु रब्बी, अल्लाह मेरा परवरदिगार है। फिर सवाल होगा मन नबियों का, तेरा नबी कौन है? परेशान नहीं होना, कह देना मोहम्मद रसूलुल्लाह नबी, मोहम्मद मुस्तफ़ा मेरा नबी है। फिर सवाल होगा मन दीनों का, तेरा दीन कौन सा है? कह देना मेरा दीन इस्लाम है। तेरा काबा कौन सा है? कह देना काबा तो किबला थी, काबा मेरा किबला है। तेरी किताब कौन सी है? कह देना अल कुरान किताबी, कुरान मेरी किताब है। फिर सवाल होगा मन इमामों का, सवाल तवज्जो चारो, मन इमामों का, तेरा इमाम कौन सा है? यह सवाल इख्तियारी नहीं, लाजमी है। इख्तियारी में छूट है कि इख्तियारी सवाल है, चाहे याद करो चाहे ना करो, चाहे हल करो चाहे ना करो, मगर इमामत वाला सवाल लाजमी है। क्यों लाजमी है? जब तक कुरान में आयत है ना, सूरत बनी इसराइल आयत नंबर 71, यौमन नादू कुल्ला उनासिब बेइमामिहिम, क़यामत वाले दिन हर बंदा अपने अपने इमाम के साथ होगा, मां के साथ नहीं।
بندوں نے مشہور کر دیا جی ہر بندہ کہ ماں کے ساتھ اٹھے گا، ماں کے نام اٹھے گا. کیا مطلب ہے ماں کے ساتھ اٹھنا ہے؟ اگر ماں کے نام سے اٹھ رہا ہے تو بابا آدم کس کے نام سے اٹھے گا؟ اماں ہوا کس کے نام سے اٹھے گی؟ اور جب بابا اور اماں ہی نہ اٹھے، ان کی اماں کوئی نہیں، جب وہ نہ اٹھے بچے کیسے اٹھ پائیں گے؟ تو میں بتا رہا ہوں ہر بندہ کیا مطلب من اماموں کا کرے. امام کون سا ہے؟ جس جس کو امام ماننا ہے سر اٹھائیے گا. شیعہ بیٹھے ہیں، اہل سنت بیٹھے ہیں، اہل حدیث بیٹھے ہیں. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ جملہ کہنے لگا ہوں، جس جس کو امام ماننا ہے دنیا میں لینا قبر میں اس کا نام کہ ہمارا فلاں امام ہے، ہمارا فلاں امام ہے، ہمارا فلاں امام ہے. ہم تو خوش نصیب ہیں نا، ہم کہیں گے ہمارا پہلا امام علی ہے. خوش نصیب ہیں ہم. خوش نصیب ہے نا، ہم کہیں گے ببانگ دھویل ہمارا پہلا امام علی ہے، آخری امام سرکار حجت ہے، سرکار قائم آل محمد ہے. توجہ، جس جس کو امام ماننا ہے لو اس کا نام. توجہ سارو. اچھا وہ سوال، چلے پھر واپس چلتے ہیں. وہ سوال جو سلیبس میں ہو، سلیبس میں تھا، جب اس سوال کی باری آئی استاد نے صفحہ پڑھ دیا. یہ نہیں پڑھانا، یہ نہیں پڑھنا، بیٹا رہنے دو. جب کمرہ امتحان آیا تو ناظم امتحان نے کہا یہ سوال لازمی ہے. اب شاگرد کیا کرے گا؟ سوال تو لازمی ہے، استاد نے پڑھنے نہیں دیا. کیا کرے شاگرد؟ احتجاج. ہمارے سلیبس میں تھا، استاد نے ہمیں پڑھایا نہیں. اللہ کو بندوں کی نیتوں کا علم تھا، کل کو احتجاج نہ کرے. اس لیے فرمایا جب یہ مرنے لگے اس کی موت اس وقت تک نہیں آنے دینا، اس وقت تک اس کی روح قبض نہیں کرنا جب تک اس کو امام کے بارے میں بتایا نہ جائے. توجہ چاہ رہا ہوں، قبر میں سوال ہونا ہے ولایت علی کا. توجہ چاہ رہا ہوں، جان نکل نہیں رہی، رشتہ دار آ گئے، اکٹھے ہو گئے، آخری وقت حالت احتضار، آنکھیں آسمان کو لگ گئی، سارے پریشان. جان نہیں نکلی. کب جان نکلے؟ کب جنازہ ہو، کب فارغ ہو. بزرگ کہیں گے اس کی جان ایسے نہیں نکلے گی، اس کے پاس بیٹھ کر قرآن پڑھو. بزرگ کہتے ہیں نا جی اس کے پاس بیٹھ کر قرآن پڑھو. وہ خدا کے بندوں، قرآن مردوں کو زندہ کرنے آیا تھا. اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے سورہ رات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو انا قرآنا سیرت بہ الجبال او قطعت بہ الارض او کلم بہ الموتى. قرآن مردوں کو زندہ کرتا ہے. قرآن پڑھنے سے بندے مرتے نہیں. شفاء للناس، یہ لوگوں کے لیے شفا ہے. یہ مردے زندہ کرتا ہے قرآن. ہم نے زندوں کو مارنے کے لیے قرآن شروع کر دیا. چلے میں نے قرآن شروع کیا، میں نے سورہ بقرہ شروع کی. اور کہیں گے کہ بھائی آپ سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں یا کہ کیا پڑھیں؟ سورہ مدثر پڑھیں. یہ سورہ مدثر بھی نہیں پڑھنی. یہ کیا پڑھیں؟ یہ سورہ یاسین پڑھو. سورہ یاسین پڑھتے ہیں نا پاس بیٹھ کر، سورہ یاسین پڑھو، سورہ یاسین پڑھو. میں نے کہا مالک حکمت کیا ہے سورہ یاسین میں؟ آواز پڑھ کر دیکھ. میں نے سورہ یاسین شروع کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فهم غافلون لقد حق القول علی اکثرهم فهم لا یؤمنون انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فہی الی الاذقان فهم مقمحون وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فهم لا یبصرون وسواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرهم لا یؤمنون انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم. انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین. اس کے سامنے ایمان کا ذکر کرو کہ ہے اب بھی وقت، کر لے ولایت علی قبول.
شاید کہ تیرا سانس کہیں آخری نہ ہو. پر شیعہ سنی بھائیو، لمحہ فکر یار، نتیجہ ہر شخص چاہتا ہے مجھے جنت ملے. سمجھو، ہر شخص چاہتا ہے مجھے جنت. شیعہ چاہتا ہے مجھے جنت ملے، سنی چاہتا ہے مجھے جنت ملے، اہل حدیث چاہتا ہے مجھے جنت ملے. نمازیں جنت کے لیے، روزے جنت کے لیے، حج جنت کے لیے. ہر شخص چاہتا ہے، سید آپ کی دعا لینے کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں، ہر شخص چاہتا ہے مجھے جنت ملے، جنت ملے، جنت ملے. ہاتھ باندھ کے میں گزارش کروں گا، جس جنت کا ہر فرقہ طلبگار ہے، کبھی سوچا ہے اس جنت کے مالک کون ہیں؟ آج گھر جا کے سوچنا ہے، کس جنت کے ہم طلبگار ہیں. ہم چاہتے ہیں جنت ملے، جنت ملے، جنت ملے. اس جنت کے مالک کون ہے؟ کیا اس جنت کا مالک اللہ ہے؟ اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر شے کا مالک ہے. میں نے اللہ سے پوچھا، مالک آپ جنت کے مالک ہیں؟ تو خالق کی آواز آئی، بے شک میں ہر شے کا مالک، جنت کا مالک، کوثر کا مالک، کوثر کا مالک، صراط مستقیم کا مالک، انبیاء کا مالک. مگر میں نے ایک رات کسی کی نیند کے بدلے جنت بیچ دی. میں نے ایک رات کسی کی نیند کے بدلے جنت کا سودا کر لیا. میں نے اس کی نیند خرید لی، اپنی رضائیں بیچ دی، جنت بیچ دی. اچھا مالک، میں نے انبیاء سے پوچھا آپ جنت کے مالک ہیں؟ میں نے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا. میں نے کہا چلے بابا آدم سے پوچھتے ہیں، وہ جنت میں رہے ہیں. بابا جی آپ جنت کے مالک ہیں؟ تو بابا آدم کی آواز آئی، اگر ہم مالک ہوتے ہمیں اللہ جنت سے نکالتا کیوں؟ اللہ ہمیں جنت سے نکالتا کیوں؟ اچھا آپ جنتی ہیں مگر مالک نہیں. میں صحابہ کرام سے پوچھا، آپ میرے نبی کے صحابہ ہیں، آپ نے میرے نبی کے ساتھ جہاد کیے، آپ نے بڑی بڑی قربانیاں دی، آپ نے نبی کو بہت کچھ دیا، آپ نبی کے صحابہ ہیں، آپ جنت کے مالک ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں. تو صحابی کہتے ہیں توجہ چاہ رہا ہوں، ہم اگر جنت کے مالک ہوتے تو ہم علی کے بچوں سے جنت کی رسیدیں کیوں مانگتے ہیں؟ اگر ہم جنت کے مالک ہوتے ہم علی کے بچوں سے جنت کی رسیدیں کیوں مانگتے؟ جنت کی رسیدیں مانگنا اس بات کی دلیل ہے جنت مانگنے والے اور ہیں، جنت بانٹنے والے اور ہیں. روز حشر ایک آواز ہے کہ یا اہل المحشر، اہلیان معاشر آنکھیں بند کرو، بطول بنت محمد آ رہی ہے. آدم علیہ السلام عرض کریں گے یا اللہ میں بھی آنکھیں بند کروں؟ آواز ہے کہ ہاں آدم تو بھی آنکھیں بند کر، کیونکہ جو آ رہی ہے وہ زینب کی ماں ہے. تیرا میرا نبی عرض کرے گا یا اللہ میری تو بیٹی ہے. پروردگار کیا کسی باپ اور بیٹی کا پردہ ہوتا ہے؟ میں بھی آنکھیں بند کروں؟ آواز ہے کہ میرے حبیب تو بھی آنکھیں بند کر، جس حالت میں بطول آ رہی ہے میرے حبیب تجھ سے دیکھا نہیں جائے گا. آج بطول کے ایک ہاتھ میں زینب کی چادر ہے، دوسرے ہاتھ میں حسین کا خون سے بھرا ہوا کتا ہے. رو رو کے کہہ رہی ہے میرے اللہ میں دنیا کی کچہریوں سے خالی لوٹی ہوں، میں نے تیری عدالت سے خالی نہیں جانا. ان ظالموں سے پوچھ میری زینب کا جرم کیا تھا، میرے حسین کا جرم کیا تھا. بس ایک جملہ کہہ دوں، بروز حشر جب اسرافیل ندا دے گا، علماء فرماتے ہیں ہر مردہ قبر سے اٹھے گا، والی نجف علی کی چیخ نکل جائے گی، فاتح خیبر علی کی چیخیں
कायनात का रसूल आगे बढ़ेगा, या अली तूने खैबर फतह किया, या अली तूने खंदक फतह किया, या अली तूने बतूल पे जख्म पे पट्टियां बांधी, या अली अव्वलुल मजलूम है तू, या अली तुझसे बड़ा साबर कोई नहीं, या अली रोता क्यों है? आवाज है कि मेरे सरदार मोहम्मद ना पूछ दुख बहुत बड़ा। आतफ़े गैब से आवाज आएगी, या अली मैंने तुझे अली बनाया है क्यों रोता है? आवाज आएगी मेरा अल्लाह आज इसराफील ने निदा दी है, हर मुर्दा कब्र से उठा है, मेरा अल्लाह कायनात में कोई यतीम उठ रहा है, कोई मिस्कीन उठ रहा है, कोई बेवारस उठ रहा है, कोई गरीब उठ रहा है, मेरा अल्लाह अपनी ऐनुल्लाही निगाहों से देख, हर मुर्दे के बदन पे कफन है, और मेरे मालिक हर मुर्दे के बदन पे कफन है, जरा करबला में दे, अगर बेकफन है तो मेरा करबला का गरीब हुसैन जिसके बदन पे कफन कोई नहीं। बस आखिरी जुमला उन्होंने फरमाता है यहाँ पे अलिया का चुप कर जाएंगे, मगर मेरे बादशाह हुसैन के चीखों की आवाज अपने बाबा अली से बुलंद हो जाएगी। कहीं सैयद आगे बढ़ेंगी, हुसैन मैंने तुझे चक्कियां पीस पीस के, हुसैन क्या हुआ? आवाज अम्मा ना पूछ, कायनात का रसूल आगे बढ़ेगा, हुसैन तू तो मोहर नबूवत का सवार है, और मेरा लाल हुसैन क्या हुआ? रोता क्यों है? आवाज है कि नाना ना पूछ दुख बहुत बड़ा है, तेरा मेरा बादशाह अली आगे बढ़ेंगे, आवाज है कि हुसैन बेटा तेरा एक बाल टूट जाता था, हुसैन तेरी माँ सारा सारा दिन रोक रहती थी, हुसैन मुझे बता क्या हुआ? आवाज है कि ओ मेरा नबियों का मुश्किल कुशा बाबा, और मेरा नबियों का हाजिर रवा बाबा, और मेरा आदर मुर्सा बाबा, बाबा आप इंसाफ कर, बाबा तेरा बेटा बेकफन था, बाबा तेरा बेटा बेकफन था, तेरी चीखों की आवाज से ज़लज़ले आ रहे थे, और मेरा नबियों का मुश्किल कुशा बाबा, और मेरा आदर मुर्सा बाबा, बाबा एक बार शाम के जिंदान में दे, बाबा मेरी 4 साल की सकीना बाबा कब्र से उठ रही है, जिसके बदन पे कफन कोई नहीं, वही मैला चोला है, रुखसारों पे तमाचों के निशान हैं, कानों से खून जारी है, रो रो के कह रही है चचा गाजी मुझे शिमर के ताजिया